السلام علیکم دوستو، میں ہوں انس بن اویس۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملک الموت، ان کی طاقت اور اس ذمہ داری کے بارے میں جو روح قبض کرنے کے لیے انہیں دی گئی۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ، ان کا نام روایات میں عزرائیل علیہ السلام ملتا ہے۔ بات کرتے ہیں ان کی طاقت کے اعتبار سے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت کے سامنے ساری کی ساری زمین ایک تھال کی طرح ہے۔ ملک الموت جب چاہیں، جہاں سے چاہیں، جس روح کو چاہیں پکڑ سکتے ہیں، اور کچھ ایسے فرشتے ہیں جو ان کے مددگار ہیں روح کو قبض کرنے میں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ملک الموت کو ایک خاص قسم کی برچھی دی گئی ہے، جس کا ایک حصہ مشرق میں، ایک حصہ مغرب میں ہے، جس سے وہ زندگی کی رگ کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو دوستو، جو طاقت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دی ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ملک الموت سے بھی زیادہ طاقت عطا کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا فرشتہ تیار کر رکھا ہے کہ اگر اسے حکم دیا جائے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو ایک لقمہ بنا کر چبا ڈالو، تو وہ یہ کام کر گزرے گا۔ تو دوستو، بات کرتے ہیں اس ذمہ داری کی جو ان کو دی گئی، یعنی روح کا قبض کرنا۔ تو یہ ذمہ داری صرف انہی کو کیوں دی گئی؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ کہ فرما دیجئے روح قبض کر لے گا تمہاری موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو دوستو، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا، تو اللہ نے حاملین عرش، یعنی وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ جاؤ زمین پر وہاں سے مٹی لے کر آؤ۔ وہ فرشتہ زمین پر آیا مٹی حاصل کر سکے۔ زمین ان سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ تجھے اس ذات کا واسطہ، اس ہستی کا واسطہ جس نے تجھے بھیجا ہے، تجھے حکم دیا ہے، تو مجھ میں سے کوئی ایسی چیز نہ نکالنا جو کل کو جہنم کی آگ میں جلے۔ اس فرشتے نے زمین کی بات مان لی۔ جب وہ واپس گئے، اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، مجھے بالکل مناسب نہ لگا کہ کوئی مجھے تیرا واسطہ دے اور میں اس کے واسطے کو رد کر دوں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے حاملین عرش میں سے دوسرے فرشتوں کو بھیجا۔ دوسرا فرشتہ گیا، تیسرا فرشتہ گیا، غرض باری باری تمام فرشتے گئے، لیکن سب کے سب بغیر مٹی لیے واپس آتے رہے۔ آخر کار اللہ رب العزت نے اسرائیل علیہ السلام کو مٹی لینے کے لیے نیچے بھیجا۔ جب اسرائیل علیہ السلام مٹی لینے آئے، زمین نے پھر پہلے کی طرح ان سے وہی کہا، لیکن اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ ذات جس نے مجھے حکم دے کر یہاں بھیجا، اطاعت کی تجھ سے بہت زیادہ حقدار ہے۔ لہٰذا انہوں نے مٹی لی اور اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ وہ مٹی گوندی ہوئی مٹی بن گئی، جس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملک الموت اور آدم علیہ السلام کی ملاقات کیسے ہوئی، اور آدم علیہ السلام کی روح کیسے قبض کی گئی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام کال کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور کلک کریں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ جزاک اللہ۔